اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ بہرحال یہ اساتذہ، طلاب اور ایک محترم معتبر شخصیت کے درمیان گفتگو کرنا ایک طالب علم کے لیے سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ اجازت دوبارہ چاہتے ہیں آپ سے۔ محترم سامعین، جو حالات پوری دنیا کے ہیں اس پہ کسی کو کچھ کہنے کی اب گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ سوشل میڈیا اور خبریں اتنا آسانی سے ہم تک پہنچتی ہیں کہ اس میں کوئی کلام باقی نہیں رہا، اور کیا ہو رہا ہے تقریباً ہر صاحب بصیرت جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب یہاں پہ دو پہلو ہیں ہمارے سامنے۔ ایک ہے ہم جیسے مقررین جو آتے ہیں تقریریں کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو دو حال سے ہم خارج نہیں ہیں، یا ہم مایوسی پروس رہے ہیں یا ہم امیدیں جگا رہے ہیں، یا ہم صرف بیماریاں بتا رہے ہیں علاج سے غافل ہیں، یا صرف علاج ہی علاج بتا رہے ہیں بیماری سے غافل ہیں۔ تو یہ عام طور پہ ہماری تقریروں میں یہ ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے سیمینار ہم بھی شرکت کرتے ہیں، جاتے ہیں، تو بیماریاں بتاتے بتاتے وقت ختم ہو جاتا ہے، علاج کا نسخہ دینے کے وقت مقرر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور یا تو آئیں گے تو پھر وہ آیت نذیراً جو ہے اتنی سنائی جائے گی کہ بشارت کی کوئی بات ہی نہیں رہ جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، میں نے بیماریاں، اب میں اس پہ ذکر نہیں، یعنی اس کو میں نہیں فوکس کروں گا، کنسنٹریٹ نہیں کروں گا۔ تمرکز میرا ہے کہ بیماریاں آپ سب کو پتہ ہے، ہمیں بخار ہے، کسی کو نزلہ ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے، سب کو پتہ ہے ہماری بیماری کیا ہے، دنیا کیا چاہ رہی ہے، دشمن ہمارے خلاف کیوں لگا ہوا ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا، دو شعر ہیں، مشہور ہے، اور وہ شاید ہماری وقت کی ضرورت ہے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اب دونوں باتیں آ گئی نا، بیماری بھی اور وقت کی ضرورت بھی، اور پھر آگے اس کے وہ بھی ہماری اپنی، یعنی واقعاً ضرورت ہے۔ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، ہم سب کو حکم اذاں ہے۔ اب بحث یہ نہیں ہے کہ شیعہ حضرات جو ہے وہ مجلسوں میں اپنے تبرہ کریں گے، اب ان کی ذمہ داری ہے حکم اذاں کی، خانقاہوں کی، جو بہرحال ایک سلسلہ آپ لے کے چلے ہیں، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، آج کا نہیں ہے۔ میں نے ابھی بھی ایک جملہ پیش اپنی طرف سے کہا ہے حضرت کی خدمت میں کہ واقعاً آپ اور یہ خانقاہیں یعنی صف اول میں ہیں، یعنی جبہہ اول، یعنی مبارزہ جو ہے ہمارا دنیا کے سامنے اسلام کی شناخت کا، پہچان کا، تو پہلا چہرہ ہم تصوف کا پیش کر سکتے ہیں، کرتے رہیں، جس نے پیش بھی کیا ہے دنیا کے سامنے، اور اس کو ہم نے ہندی میں کہا آپ لوگ اگرڑی شریڑی میں ہیں، آگے آگے ہیں، پیچھے پھر ہم بھی ہیں، اور وہ سلسلہ ہمیں مٹانا پڑے گا، ہمیں واقعاً آنا پڑے گا میدان میں نکل کے، اور یہ بات کرنی پڑے گی پوری دنیا کے سامنے کہ اسلام کا چہرہ جو بتایا جا رہا ہے وہ نہیں ہے۔ جنہوں نے اسلام کا چہرہ، میں بہت آرام سے گفتگو کر رہا ہوں، جذبات میں جا کے نہیں،
تھوڑا سا اپنی روش سے ہٹ کر کے، چونکہ مدرسہ ہے، آپ طالب علم ہیں، جذبات تو اندر سے پہلے موجود ہیں، کوئی ہمیں تھوڑی تحریک کرنا ہے آپ کو، چونکہ ہر طالب علم جو ہے وہ قرآن کریم، حدیث اور یہاں پہ جہاں درس قرآن کا ہو رہا ہو تو تحریک نہیں کرنا ہے جناب گرامی۔ بات یہ ہے کہ جس اسلام کو پچھلے 30-40 سال سے پروسا جا رہا ہے دنیا کے سامنے، وہ ہم نہیں ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے جگہ چھوڑ دی ہے، جہاں سے ہمیں اسلام پہچنوانا تھا ہم نے وہ سیٹ ہی دوسرے کو دے دی۔ ہم لگ گئے ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنج میں، ہم نے دوسروں نے تکفیر کرنا شروع کی، ہم نے تکفیر سے نیچے کا مرحلہ تبرہ شروع کیا، وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ تکفیر میں وہ گردنیں کاٹنے لگے، وہ ذبح کرنے لگے، وہ بچوں کو مارنے لگے۔ ہم تو اپنے مدرسوں میں کہہ لیجئے، مجلسوں میں کہہ لیجئے، امام باڑے میں کہہ لیجئے، خانقاہوں میں کہہ لیجئے، ہم نے تبرہ تک ہی بات رکھی تھی، وہ آگے نکل گئے، کہا بہت اچھا پوٹینشیل ہے ان کے بیچ میں۔ یہ دیکھیں کہیں نہ کہیں سے ہم بھی قصوروار ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، ورنہ ہم نے تکفیریوں کو موقع کیوں دیا؟ ہم پہلے ہی سے تکفیر کا قلعہ کما کر سکتے تھے۔ ہم نے تبرہ کے ذریعے سے راستہ فراہم کیا تکفیر کا، اور وہ تکفیر میں اتنا آگے نکل گئے کہ انہوں نے داعش بنا ڈالی، اور داعش بنا کے انہوں نے کیا کیا آپ جانتے ہی ہیں، دنیا میں کیا ہوا، کیسا خون بہا۔ اسلام میں بہرحال شیعہ فرقہ امام حسین علیہ السلام اور عزاداری اور کربلا سے متعلق حساس ہے، اور وہ اپنا وظیفہ سمجھتا ہے امام حسین پر رونا گریہ کرنا۔ داعش نے ایک ایسا رول پلے کیا کہ جو جرم و جرائم و جنایت و ارتکاب و مظالم کربلا میں ہوئے تھے، اس انداز سے داعش نے سیریا اور عراق میں جرم کا ارتکاب کیا کہ وہ مظلومیت پھیکی پڑ جائے، تاکہ کہا جائے کس حسین کے لیے تم رو رہے ہو، دیکھو آج بھی تو یہ ایسے ہی ہو رہا ہے اور تمہاری کرنے والے ہیں۔ اور اس کے پیچھے بڑے بڑے حروف میں آپ دیکھ رہے ہیں، میڈیا بتا بھی رہی ہے، پھر بھی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہیلری کلنٹن وہاں کی سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتی ہے کہ وی آر کریٹڈ ISIL، ہم نے بنایا ہے ISIL کو، پھر بھی دنیا گونگی بہری اندھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم گونگے بہرے اندھے ہو گئے۔ رسالت ہمارے ذمے تھی، ہمیں کہا گیا تھا، ہم جو اذانیں دیتے ہیں یہ رسم میں تبدیل ہو گئی ہے، حقیقت یہ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، تو یہ روح بلالی بہرحال انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ ہم نے جس آیت کا یہاں پہ انتخاب کیا ہے تھوڑے مختصر سے وقت کے لیے، وہ یہ ہے بیماری۔ علاج کیا ہے؟ علاج خود پروردگار عالم میں، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض۔ ہم کمزور نہیں ہیں، طلبہ کا مجمع ہے، آپ اساتذہ ہیں، افاضل ہیں، ہمیں ضعیف کیا گیا، استضعاف باب استفعال سے ہے، ہم ضعیف کیے گئے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں رچی گئی ہیں، ہمیں موقع بموقع چوطرفہ گھیرا گیا ہے، گھیرا جا رہا ہے۔ اچھا ایک سازش ابھی وہ اپنے پائے تکمیل تک ان کے حساب سے نہیں پہنچتی، اگلی سازش، اگلی نہیں ختم ہوتی، اگلی سازش، اگلی نہیں ختم ہوتی، اگلی سازش۔ آپ حیران و سرگردان ہیں یہ ہو کیا رہا ہے؟ ابھی شارلی ایبدو سے شروع ہوتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنانا، اس سے پہلے ہالینڈ اور ڈنمارک سے کارٹون بننا شروع ہوتا ہے، ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سلمان رشدی ملعون کھڑا ہوتا ہے، وہ نوامی سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر مغلظات بکتا ہے۔ بہرحال علماء کھڑے ہوتے ہیں، فتاویٰ آتے ہیں، امام خمینی کا فتویٰ آتا ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن سازش آپ دیکھیں کہاں سے چل رہی ہے۔ سازش کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ پتہ چلا وہاں لندن سے سلمان رشدی، بنگلہ دیش سے تسلیمہ نسرین، اور ابھی اخیراً آپ کے درمیان سے وسیم خبیث۔ بات یہ ہے کہ ایسا کیوں دنیا کر رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک بیمار لبے مرگ ہوتا ہے، موت سے ہمکنار ہونے والا ہے، لیکن ڈاکٹر اپنی پوری طاقت لگائے ہوئے ہیں، انجیکشن دے رہے ہیں، سینہ کوٹ رہے ہیں، مرنے نہ پائے۔ ارے مرنے والا ہے تو مرنے کیا نہ پائے، کتنی محنت کریں گے۔ بہت سے پیسہ کمانے والے ہاسپٹل، اپنے الہ آباد میں بھی ایک ہے، وہ چلڈرن ہاسپٹل کے پاس سول لائن میں، اس کے اوپر ایک کیس بھی ہوا تھا 8-10-12 سال پہلے، ذہن سے میرے نام نکل گیا ہے، اس میں بھی ہماری ایک بھتیجی ایڈمٹ تھی۔ وہاں پیشنٹ مر گیا اور اس کو ڈرپ لگائے پڑے ہوئے ہیں، اس کو جو ہے نا ICU میں رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ موضوع مرنے نہ پائے، موضوع مرنے نہ پائے، یعنی قرآن کریم پر حملے کا موضوع مرنے نہ پائے۔ سلمان رشدی سے مثلا اسی 50 سال کے عرصے میں نصف صدی کی بات کر رہا ہوں، یہ حرام خور یا جو بھی آپ اس کے لیے تعبیر استعمال کریں، دشمنان دین، یہ چاہتے ہیں موضوع مرنے نہ پائے۔
رسالت ماں پہ کبھی یہ یعنی حقوق بشر کے مدعی، دنیا کی 1/3 آبادی ہم، آپ کہتے ہو کہ ہم چیٹی کو اذیت نہیں دینا چاہتے، ارے میانمار میں تم نے نسل کشی کر ڈالی، یہ ہمارے بودھ بھکشو، چیٹی نہیں مرنی چاہیے، وہ یہاں پہ اپنے باندھے رہیں گے صاحب دگامبر اور کون شویتامبر کون ہے، یہاں چیٹی یعنی ہوا میں کے ذریعے سے جو وائرس جاتا ہے وہ بھی نہ مرنے پائے، اور آپ کے فالوور وہاں جنائٹ کر رہے ہیں، یعنی نسل کشی کر رہے ہیں میانمار میں، برما میں۔ کہاں ہیں ہم؟ کون سا دعویٰ حقوق بشر یورپ کا؟ وہ دعویٰ حقوق بشر فرانس کا، کہ جہاں پہ گہوارہ تمدن بشریت کہلاتا ہے فرانس پیرس، شارلی ایبدو کی حمایت میں وہاں کا پریسیڈنٹ سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یعنی دنیا کی آپ 1 ارب سے زائد آبادی کی آپ دل آزاری کر رہے ہیں اور آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں، دنیا کی 1 ارب زائد آبادی کی دل آزاری کر کے آپ ان دل آزاری کرنے والوں کا دفاع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم مدعیان حقوق بشر ہیں، ہم ہیومینٹی کے بہت بڑے رہبر ہیں۔ کہاں ہیں یعنی آپ؟ تو یہ آیت قرآنی ہمیں علاج بھی بتا رہی ہے، جو سازشیں ہمارے خلاف ہیں۔ یہ آیت در واقع شان نزول اس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے سلسلے میں، سبطی اور قبطیوں کا واقعہ ہے یہ، لیکن صیغے اس کے مضارع کے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ آیت صرف اسی زمانے کے لیے، موسیٰ کے لیے ہے کہ ان کی قوم کو نجات دلوانی ہے پروردگار کو موسیٰ کے ذریعے سے، نہیں، یہ آیت آج کے لیے بھی نازل ہے، آج کے لیے بھی اس قوم سے خطاب ہے پروردگار عالم کا، استضعاف کا عالم۔ آپ اگر مقایسہ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی سامنے رکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے دوران میں سبطیوں کا حال، بنی اسرائیل کا حال اور ان پر قبطیوں کے مظالم، آج اسی ہندوستان میں قبطی یعنی جو اپنے آپ کو بومی یعنی وہیں کا باشندہ اصلی اوریجنل کہ ہم یہاں کے رہنے والے، بڑا غرور تھا نا ان کو مصر کے رہنے والوں کو اس بنی اسرائیل کے اوپر کہ میں قبطی، میں پرانا، اور تم یہاں کے مہاجر آ کے فرزندان یعقوب آ کے بسے ہو، تم یہاں سے جاؤ۔ اور پھر ان کو کیا کیا؟ سارے سنشودھن، منابع، ذخائر پہ قبضہ قبطیوں کا ہے، اور جو جرائم ہیں وہ آپ کے سامنے تاریخ میں موجود ہے کہ قصر بنانے میں 100 سال لگتے ہیں۔ امام فخر رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں تعداد جو معین کی ہے ان آیات کی ضمن میں کہ جناب موسیٰ کی ولادت سے پہلے کتنے بچے مارے گئے ہوں گے، کتنے بچے قتل کیے گئے ہوں گے، اس کا کوئی احسان نہیں ہے۔ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کتنے بچے مارے گئے، کوئی تعداد اس کی معین نہیں ہے۔ دیکھیں وہی کام آج یہاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہاں کے باشندے نہیں ہو، کہاں کے؟ باہر کے ہو تم۔ اچھا صاحب پھر آپ کہاں کے؟ اگر جس دن یہ طے ہوگا ہم باہر کے ہیں تو ہم 1000 سال پہلے آئے، آپ 2000 سال پہلے آئے ہو۔ اگر ہم ترک ہیں، ایرانی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، تو بھائی آپ بھی تو 2000، آپ اگر ہمارا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا تو اپنا بھی کروا لو۔ آپ کہاں سے؟ پھر اگر قرار یہ ہوگا کہ ملک چھوڑنے پہ بات آئے گی، مہاجر چلے جائیں، تو چلیے ہاتھ دونوں ساتھ تھامتے ہیں، ہم اور برہمن پنڈت جی دونوں، رہنے دیجئے دلتوں کو، دراوڑوں کو یہاں پہ جن کا ملک ہے۔ یہی کانسیپٹ قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہ باشندے سبطیوں کے لیے آیت موجود ہے کہ وہ یہیں کے باشندے ہیں۔ وَجَعَلْ أَهْلَهَا، یا بہرحال غلطی نہ ہو قرآن کریم کی تلاوت میں، وہاں کا باشندہ قرآن کہہ رہا ہے سبطیوں کو، اور فرعون کے جرائم کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں اس آیت کا استفادہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا، پوری ذمہ داری اور پوری قوت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، یہ جتنی اتھل پتھل ہے، جتنی سازشیں ہیں ہمارے خلاف، کہ یہ جو موضوعات، مرے ہوئے موضوعات کو جو یہ مرنے نہیں دیتے، یہ پہلے ہی ہم پیروں تلے کچل چکے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ تم کتنی اہانت کرو گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تم کتنا قرآن پر اٹیک کرو گے، یہ نیا نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہے۔ یہ میں اپنے عقیدے کے مطابق یہ اعلان کرنے کے لیے آمادہ ہوں کہ جب تم سے بڑے بڑے اور یزید جیسے قرآن نہ مٹا سکے، حسین ابن علی کا سر کاٹ کے سمجھ رہے تھے قرآن مٹ جائے گا، لاش مطہر حسین کو کچل کے سمجھ رہے تھے قرآن مٹ جائے گا، لیکن یہ روایات ہمارے درمیان میں موجود ہے، اختلاف نہیں ہے کہ نو کے نیزے پہ حسین ابن علی کے سر نے تلاوت کر کے بتایا کہ تم جتنے بڑے بھی ہو جاؤ، جب تک وارثان پیغمبر زندہ ہیں تب تک قرآن پر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔
جتنے بڑے بڑے وسیم اور وسیم سے بڑے پیدا ہو جائیں، قرآن کی ذمہ داری ڈائریکٹ پروردگار عالم کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس میں ہمیں ہماری اپنی ذمہ داریاں یاد دلانی، اس پہ ہمیں عمل کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں پیچھے رہ جانا ہے، لیکن یہاں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہاں ذمہ داری پروردگار عالم کی ہے۔ پھر وہ خبیث جو مکتب امامیہ شیعوں کی طرف سے وہ وکالت کرتا ہے کہ اس میں 3 خلفاء نے امینڈمنٹ کیا اور فلاں کیا اور ڈھمک کیا، بہت سی باری باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی۔ سوال یہ ہے کہ شیعہ امام 12 امام کو قبول کرتے ہیں، امام علی سے لے کر کے امام مہدی تک قبول کرتے ہیں، 11ویں امام تک کا وجود تاریخی طور پر ثابت ہے۔ اور نہ فقط شیعہ 12 امام کے قائل ہیں، ہندوستان میں لاکھوں اہل سنت 12 ہیں، 12 امامی ہیں۔ کیا کسی امام کی تاریخ اور زندگی میں ایک جملہ دکھا دیجئے جنہوں نے یہ کہا ہو کہ اس قرآن پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے؟ میں ایک طالب علم ہوں مکتب مذہب امامیہ کا، فقہ امام جعفر صادق کا۔ میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ امام علی مرتضیٰ سے لے کر کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک کسی ایک امام نے بھی ایک جملہ قرآن کریم کے، یعنی روایتیں بہت ساری ہوتی ہیں، مخدوش ہوتی ہیں، ضعیف ہوتی ہیں، مرسل ہوتی ہیں، منقطع ہوتی ہیں، ایک منقطع سے منقطع، مرسل سے مرسل روایت دکھا دیجئے جو کسی امام سے یہ ثابت کرتی ہو کہ انہوں نے اس قرآن کریم کے بارے میں شک اور تردید ایجاد کی ہو۔ تو پھر یہ تو واضح سی بات ہے کہ ایک سلسلہ ہے کہ موضوع کو مرنے نہیں دینا چاہتے، تو کبھی وہ وسیم رضوی پکڑ کے لایا جائے گا، کبھی وہ تسلیمہ نسرین لائی جائے گی، سلمان۔ اس کا مذہب سے کبھی اگر کوئی جوڑے تو پھر یقین جانیے اس کے اندر بصیرت نام کی چیز نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ اچھا سوال، اگر آج ایک مجمع اہل سنت کا مان لیجئے پوری میجارٹی، دنیا میں 30%، 35%، 32%، 27% شیعہ ہیں، کیا آپ یہ دل سے راضی ہوں گے؟ کیا آپ یہ دل سے راضی ہوں گے؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، آپ سے کہا جائے کہ یہ ہماری کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اور پھر اس کے بعد آپ ہی کہیے شیعہ تو اس کو نہیں مانتے، آپ کا دعویٰ کمزور ہوا یا مضبوط؟ بالکل جنرل بات ہے۔ ان احمق مولویوں کو شعور نہیں ہے ان کے پاس، جو اپنے مسلک کے دعوے دار بنتے ہیں، اپنے مسلک کا دفاع کرتے ہیں، اور وہ آ کر کے شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ ارے بیوقوف آدمی، 100 آدمی سے 30 تم بیوقوف خارج کر رہے ہو 30 لوگوں کو، یہ تمہاری کمزوری ہے۔ ایک لشکر تم نے آمادہ کیا تھا 1 لاکھ کا، کون احمق کمانڈر ہوگا کہ پہلے ہی 30,000 کو باہر آؤٹ کر دے گا؟ یہ تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات آ بھی گئی ہے، خدا نہ خواستہ ضعیف سے ضعیف مان لیجئے آ بھی گئی ہے روایت، تو آپ کو بتانا ہے، خود آپ کو دفاع کرنا ہے کہ جو ان کے یہاں بھی روایت آئی ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ کوئی روایت مستند عالم اسلام میں، معصورات اسلامی میں، اسلامی منصوصات میں ایک مستند کوئی روایت دکھا دے جو تحریف قرآن کے قائل ہو۔ یہ اعجاز قرآنی ہے، یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ کی دلیل۔ ایک روایت، ایک نقطہ، کوئی ٹھیک ہے وہ روایت کس کی آ گئی، وہ قرآن بکری کھا گئی، ارے کہاں بھائی، اس کا استناد دکھائیے نا، اس کے روات کا اس بات کریے نا۔ ہم نے اتنا تو علم الرجال کے بارے میں اتنی تو میرے اندر اتنا شعور ہے کہ اس پہ بحث کی جا سکتی ہے۔ تو صفوں کو کوئی عاقل کمانڈر جو ہے کمزور نہیں کرتا، تو اب جو صفوں کو کمزور کرے یقین جان لیجئے وہ سازش ہے، وہ حملہ ہے ہم پر، اس کا ہمیں ڈٹ کے جواب مل کر کے دینا ہوگا۔ اور یہ قرآنی وعدہ ہے، خدا کی قسم، یہ آج کے لیے ہم سب کے لیے وعدہ ہے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، امانت کا، لفظ اگر بدل جائے تو معاف کیجیے گا، بہرحال شاعر ہیں، شاعر مشرق علامہ اقبال، تصرف ہو تو مشکل نہیں ہے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، امانت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ ہے آیت،
دنیا آمادہ ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہیں کچھ پروگرام ہونا ہوتا ہے، اسی مسجد میں پروگرام ہونا ہے، ابھی جو بھی 21 تاریخ میں ہو، رمضان کے 21 کو، تو یہ فرش اٹھائے جائیں گے، یہاں دھلائی ہوگی، یہاں پینٹ ہوگا، کلر ہوگا، سب کچھ یعنی درہم برہم ہوگا، پھر سجے گا. یہ جو آج کائنات درہم برہم ہے، بنام اسلام، بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور استدلال کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، آج جو کائنات شرق و غرب عالم، جنوب و شمال عالم آج جو متحول ہے، متغیر ہے، وہ بھی اسلام کے نام سے کہ صاحب مسلمان ایسے، مسلمان ایسے، مسلمان ایسے. ہاں یقین جان لیجئے یہ جو اتھل پتھل مچی ہے، یہ بنام اسلام، اسلام کی مجلسوں کے سجنے کی تیاری ہے، اسلام کے عروج کی تیاری ہے، اسلام کے ارتقاء کی تیاری ہے. جیسے یہ مسجد دھوئی جائے گی، اس فرش کے وائرس نکالے جائیں گے، ویسے ہی ہماری صفوں کے بھی وائرس نکالے جا رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے امت میں کون وسیم رضوی ہے اور کون سلمان رشدی ہے. یہ بڑے بڑے وائرس ہیں، اور جب فرش دھلتا ہے تو بڑے چھوٹے سارے کاکروچ باہر نکلتے ہیں. تو بڑے نکل گئے، چھوٹوں کی باری ہے. جو پیجامہ سے باہر نکل رہے ہیں نا، شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں. یہ بات کہہ کے خود کو کمزور کرنا ہے. آج الحمدللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء اہل سنت خود سید سلمان ندوی نے امام باڑہ لکھنؤ میں، بڑے امام باڑے میں اپنی بات کہی تقریر میں، پھر انہوں نے ایک پیام بھی اپنا چھوٹا سا چھوڑا فیس بک پہ کہ آج کم سے کم صفحے اول میں آپ دیکھ لیجئے اسی ہندوستان میں پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن کی بات ہے. یہ خود ثابت کرتی ہے کہ ہم محب قرآن ہیں. یہ بات خود اس بات پائے تکمیل تک پہنچتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں جو شخص بھی سید الشہداء امام حسین کو مانتا ہے، جو امام حسین سے عشق کرتا ہے، جو امام حسین کو اپنا عزیز سمجھتا ہے، ان کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے لیے سب سے بڑی حیثیت قرآن کی ہے. امام حسین کی جان قرآن کے لیے گئی ہے، بقائے دین کے لیے گئی ہے. ایسے نہیں سید الشہداء نے قربانی دے دی، ایسے نہیں آپ کہتے ہیں الہی رأیت الخلق ترن فی ہواک ایتمت العیال لکی اراک فلو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد لا سواک. یہ اس وقت کے اشعار ہیں امام حسین کی زبان پر جب آپ کے سینے میں خنجر پڑ رہے تھے، سینے پہ برچھیاں لگ رہی تھیں، آپ زینے فرس پہ ڈگمگا رہے تھے، تب یہ کلام آپ کہہ رہے تھے، یہ شعر آپ کی زبان سے نکل رہے تھے. یہ جملہ مستند اس حوالے سے ہے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذونی. اگر دین رسالت مآب حسین ابن علی کی گردن کے کٹنے سے بچ سکتا ہے تو اے تلواروں آؤ حسین کی گردن کو کاٹ لو. ہم اس مذہب اور ان امام حسین کے ماننے والے ہیں. ہم یہ بات آپ کے سامنے اپنے دل کو سامنے رکھ کے کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار عالم کا ارادہ حتمی ہے. یہ ارادہ میں سمجھتا ہوں متعلق بھی ہو چکا ہے کہ اب قوم کی سروری کا وقت ہے، اب قوم کی رہبری کا وقت ہے. اب یہ جو کچھ گزر چکا یہ گزرا ہوا ٹائم ہوگا. اب انشاءاللہ ہم سب کو آمادہ ہونا ہے ایک تمدن اسلامی بزرگ کے لیے کہ جہاں کسی فرقے کے نام پر کبھی تمدن نہیں بنا عزیزو، چاہے وہ خلافت عثمانیہ قائم ہوئی ہو یا جتنی بڑی خلافتیں قائم ہوئی ہو، کسی مسلک کے نام سے وہ خلافتیں نہیں تھیں، وہ بنام اسلام تھیں، وہ اسلام کے نام سے تھیں. اور آج بھی انشاءاللہ جس تمدن اسلامی کے عروج اور بقا اور ارتقاء کی تیاری میں ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس میں کسی فرقے کا نام نہیں جانا، اس میں اسلام کا نام جانا ہے، دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جانا ہے. بس یہ میرے عرائض ہیں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ مایوسانہ گفتگو نہ کی جائے، آپ کے درمیان میں وہ باتیں جائیں کہ جو یہ جہاں ہم پڑھ رہے ہیں، جہاں ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں، اسے یہاں ہمیں گرمی اور حرارت ملے. ہم جب حدیثیں پڑھتے ہیں، رسالت مآب کے اقوال پڑھتے ہیں، تو ہم نے بھی طالب علمانہ زندگی گزاری ہے.
یقین جان لیجئے کبھی کبھی راتوں میں آپ لوگ کے ساتھ بھی پیش آتا ہوگا، کبھی کبھی حدیثیں ایسی ٹکراتی ہیں، شوق محبت رسالت مآب میں آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلنے لگتے ہیں، اور صداقت اسلام اور قرآن پر انسان کا دل چاہتا ہے سر بسجود ہو جائے کہ جو باتیں 1400 برس پہلے کہی گئی تھیں وہ منہ بمنہ آج اسی طریقے سے پیش آ رہی ہیں، اور ہمارے لیے وہ نوید ہیں کہ ہم سچے مومن ہیں۔ بس جانے گرامی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیقات عطا کرے کہ ہم اپنے وظائف کو انجام دے سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔